بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زبردست سی ریسپی شیئر کر رہی ہوں۔ یہ ایک اٹالین ریسپی ہے جس کا نام ہے وائٹ کریمی چکن میکرونی۔ بہت ہی ٹیسٹی ہے، بہت ہی آسان ریسپی ہے۔ میں نے سوچا کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو کیوں نہ میں پہلے سے ہی آپ کو زبردست سی ریسپی سکھاؤں تاکہ آپ رمضان کے مہینے میں مزیدار سی ریسپی بنا سکیں۔ تو چلیں بناتے ہیں۔ اب ہم نے یہاں پہ میکرونی کو بوائل کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں ایک بڑے برتن میں ہمیں زیادہ سا پانی لینا ہوگا۔ میں یہاں پہ کیونکہ پوری فیملی کے لیے بنا رہی ہوں، تقریباً یہ 6 سے 7 پورشن ہے، تو اس میں میں تقریباً 1.5 پیکٹ ڈال رہی ہوں۔ ایک پیکٹ 500 گرام کا ہے، تو یہ تقریباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 700 سے 800 گرام میکرونی میں بوائل کر رہی ہوں۔ اس میں نے 2 ٹیبل اسپون آئل اور تقریباً میں نے لگ بھگ 2 ٹیبل اسپون کے قریب ہی نمک ڈالا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے میکرونی کو تقریباً 8 منٹ تک بوائل کیا ہے۔ تو ویسے تو میکرونی کی جو انسٹرکشن ہے وہ ڈبے میں دی ہوتی ہے، آپ وہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم ایک الگ پین میں ایک تھوڑا سا آئل لیں گے۔ یہ میں نے 1/4 کپ آئل ڈالا ہے، اور اس میں نے تقریباً 600 سے 700 گرام چکن، بون لیس چکن، وہ ڈال کے ہم نے اسے فرائی کرنا ہے۔ اچھا، اسے میں نے جولین کٹ میں چکن کو کاٹا ہے، تو آپ کی مرضی، آپ جیسے مرضی چھوٹے یا بڑے پیسز کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم نے تقریباً 1-8 منٹ تک انہیں ہم نے فرائی کرنا ہے چکن کو۔ اس کے بعد پھر ہم اسے کور کر کے ہلکی آنچ میں تقریباً ہم اسے 4 سے 5 منٹ تک پکنے کے لیے رکھ دیں گے، اتنی دیر کے لیے کہ یہ چکن اچھے سے گل جائے اور اس کا پانی بھی خشک ہو جائے۔ اور جب آپ دیکھیں کہ چکن کا پانی خشک ہو چکا ہے اور چکن اچھے سے گل چکی ہے، تو اس میں ہم نے سبزیاں ایڈ کرنی ہے۔ یہاں پہ میں نے مشرومز، پیاز اور بروکولی کا استعمال کیا ہے۔ آپ کوئی بھی سبزی ڈال سکتے ہیں۔ اصل میں بالکل اوریجنل ریسپی آپ کو دے رہی ہوں، جو یہاں پہ میں نے جرمنی میں ریسٹورانٹ میں نے یہ کھائی تھی، تو وہاں پہ اتنی ہی یہی سبزیاں بیچ میں ڈالی کی تھی اور سیم ایسی ہی بنی تھی۔ تو میں نے سوچا کہ میں سیم ٹو سیم ایسی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ یہاں پہ ہم نے بیچ میں تھوڑی سی کٹی ہوئی لال مرچ شامل کیا۔ اچھا، یہ جو مرچ ہے کٹی ہوئی لال مرچ، یہ میری اپنی خود کی آپ ریسپی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ مجھے اس کا فلیور مزے کا لگتا ہے۔ اور ساتھ ہی اس میں نے یہاں پہ ویجیٹیبل کا پاؤڈر ملتا ہے جرمنی میں، وہ بیچ میں شامل کیا ہے 2 ٹیبل اسپون بھر کے۔ لہسن پاؤڈر ہے، یہ 1 ٹیبل اسپون میں نے بیچ میں شامل کیا ہے۔ بلیک پیپر ہم اس میں 1/2 ٹی اسپون شامل کریں گے۔ اچھا، یہاں پہ میں نمک نہیں ڈال رہی ہوں۔ آپ نے ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ نمک جو ہے اس میں جو ہمارا یہاں پہ جرمنی میں پاؤڈر ملتا ہے ویجیٹیبل پاؤڈر، اس میں بہت زیادہ تیز نمک ہوتا ہے۔ تو میں یہاں پہ نمک نہیں ڈال رہی ہوں، اور یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ پاکستان یا انڈیا یا دوسری کنٹریز میں چکن کنور کا وہ جو کنور کیوبس میں ملتے ہیں، بالکل ان میں نمک بھی بہت تیز ہوتا ہے، تو ایسا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس یہ نہ وہاں پہ موجود ہو تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو ساتھ ہی میں نے اس میں 1 ٹیبل اسپون ٹومیٹو پیسٹ ڈالی تھی، اور اسے میں نے مکس کر کے اس کو ہلکی آنچ میں اسے میں نے تقریباً 2 منٹ تک انہیں پکنے کے لیے رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد پھر اس میں ہم 1 ٹی اسپون زیرہ ڈالیں گے، یہ ہم نے ڈالنا ہے، اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ چولہے کی آنچ کو تیز کر دینا ہے اور انہیں ہم نے فرائی کر لینا ہے۔ تقریباً 2 منٹ تک ہم انہیں فرائی کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم نے اس میں دودھ شامل کرنا ہے۔ دودھ یہاں پہ میں نے 2 کپ ڈالا ہے۔ میں کیونکہ میکرونی بناتی رہتی ہوں تو مجھے اندازہ ہے، تو میں نے ایسے ہی ڈبے سے ڈال دیا، لیکن میں آپ کو اس کی جو میجرمنٹ ہے وہ آپ کو میں بتا رہی ہوں۔ اور اس میں ہم نے شامل کرنا ہے 2 کپ کے قریبی شلاگزانے یہاں پہ بولتے ہیں، جسے آپ ڈبل کریم کہتے ہیں، اس میں شامل کرنی ہے۔ اچھا، اگر آپ لہسن آپ کے پاس پاؤڈر نہیں ہے تو آپ فریش لہسن بھی شامل کر سکتے ہیں۔ تو وہ فریش لہسن آپ نے جس وقت آپ چکن فرائی کریں گے نا، اس سے پہلے آپ نے لہسن ڈالنا ہے، کچھ سیکنڈ کے لیے اسے فرائی کرنا ہے، اور پھر آپ نے چکن ڈالنا ہے۔ تو اس کا ظاہر بات ہے، فریش لہسن کا تو اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ یہ میں 2 ٹیبل اسپون اس میں شامل کر رہی ہوں سفید آٹا، جسے میدا بولتے ہیں۔ اسے میں نے پہلے ڈرائی روسٹ کر لیا تھا، اس لیے میں کر رہی ہوں، اس میں ڈال رہی ہوں۔ تو آپ نے بھی ڈرائی روسٹ پہلے کر کے ڈالنا، ورنہ اس کا وہ جو کچا پان ہوتا ہے وہ پھر مزے کا اس کا فلیور نہیں آتا ہے اس کا میکرونی میں۔ تو اسے ہم نے پہلے یہاں پہ سے اچھے سے ایسے چمچے کے ساتھ ہلا لینا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے اس میں نے یہاں پہ ڈبل کریم 2 کپ ڈالی ہے، یہ ہم نے ڈالنا ہے، اور اسے مکس کر کے اور ہم نے ہلکی آنچ میں اسے تقریباً 4 سے 5 منٹ تک پکنے کے لیے رکھ دینا ہے، تاکہ یہ اچھے سے اس کی ایک زبردست سی اس کی سوس جو ہے وہ تیار ہو جائے۔ اور جب آپ دیکھیں کہ یہ سوس اس کی تیار ہو چکی ہے، میں آپ کو دکھاؤں گی، تو اس ٹائم پہ آپ نے اس کا نمک اور اس کی مرچ جو بھی ہے یہ آپ نے چیک کر لینا ہے۔ اگر آپ کو کمی بیشی لگے تو آپ اس کا نمک یا مرچ وغیرہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو یہاں پہ تقریباً 4 منٹ ہو چکے تھے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی تھک ہو چکی ہے، یہ سوس بالکل تیار ہو چکی ہے۔ تو اب ہم نے اسے میکرونی میں شامل کر دینا ہے۔ اچھا ایک اور بات، جب آپ میکرونی کو بوائل کر کے اس میں سے پانی نکالتے ہیں نا، تو اس میں آپ نے ٹھنڈا پانی ڈالنا ہے تاکہ میکرونی ساتھ میں جڑے نہیں۔ اب یہ ساری سوس میں نے اس میں شامل کر دیا۔ یہاں پہ میری جو چولہے کی آنچ ہے وہ بالکل ہلکی ہے اور میں نے 2 نمبر پہ رکھا ہوا ہے اور اسے ہم اچھے سے اسے مکس کریں گے۔ ساتھ ہی اس میں نے یہاں پہ پیتازیلی یہاں پہ ملتی ہے جو کہ ترکش دھنیا آپ کہہ سکتے ہیں، وہ ڈرائی تھا، یہ میں نے بیچ میں شامل کیا ہے۔ تو بس آپ نے اسے 1-1.5 منٹ تک آپ نے اسے مکس کر کے اس کو رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ اسے ڈش آؤٹ کر لیں۔ یقین مانے یہ اتنی ٹیسٹی، اتنے مزے کی یہ میکرونی بنتی ہے نا کہ جب آپ یہ کھائیں گے نا تو بس آپ جسے بھی بنا کر کھلائیں گے یا آپ خود کھائیں گے تو آپ کا دل کرے گا کہ آپ کھاتے جائیں۔ آپ کا پیٹ تو بھر جائے گا لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ آنکھیں نہیں بھریں گی، اور آپ کھاتے جائیں گے اور جسے بھی کھلائیں گے نا وہ آپ سے بار بار اس کی فرمائش ضرور کرے گا۔ تو مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ڈش کیسی لگی ہے، یہ ریسیپی، اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں اچھی سی ریسیپی کے ساتھ دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔